بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن الحکیم قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون، یعنی اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کے ملنے پر خوشی کریں، یہ اس سے بہتر ہے جسے وہ جمع کرتے ہیں۔ انسانی فطرت ہے کہ جب اسے نعمت یا خوشی ملتی ہے تو وہ اظہار مسرت مختلف انداز سے کرتا ہے۔ کوئی اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتا ہے، کچھ لوگ مٹھائی تقسیم کرتے ہیں یا غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں، بعض افراد دعوت خاص کا اہتمام کرتے ہیں، تو کوئی نوافل اور روزہ رکھ کر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ اللہ کی عطا کردہ نعمتوں پر شکر سے نعمت میں اضافہ ہوتا ہے، جیسے کہ اللہ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، اگر تم شکر کرو گے تو تم پر نعمتوں میں ضرور اضافہ کروں گا، اور اگر تم ناشکری یعنی انکار کرو گے تو میرا عذاب یقیناً سخت ہے۔ نعمت الہی پر شکر کرنے والوں پر مزید انعامات اور انکار کرنے والوں پر عذاب قرآن سے ثابت ہے۔ دنیا میں سرکار علیہ السلام سے بڑھ کر کون سی نعمت ہو سکتی ہے؟ آپ کے طفیل ہمیں ایمان ملا، قرآن ملا، خالق حقیقی کی درست معرفت حاصل ہوئی، ورنہ لوگ آپ کی آمد سے قبل شرک و گمراہی میں مبتلا تھے۔ آپ نے اپنی سیرت و کردار سے عرب کے تپتے صحرا کو جلا بخشی، سالوں سے چلتی قبائلی دشمنی کی آگ کو گلزار بنا کر جانی دشمنوں کو باہم شیر و شکر کر دیا، عورتوں باندی غلاموں کو معاشرے میں حقوق و تحفظ فراہم کیے۔ آپ کی تعلیمات تمام انبیاء کی تعلیمات کا عطر ہیں۔ دنیا کا اصول ہے کہ ہر عہدہ طاقت رکھتا ہے، اور یہ طاقت اور قوت عہدے کے اعتبار سے ہوتی ہے۔ جتنا بڑا عہدہ ہوگا اختیارات بھی اتنے ہی وسیع ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ صرف افضل البشر ہیں بلکہ تمام انبیاء کے سردار ہیں۔ جہاں تمام اولو العزم انبیاء کے مقام کی انتہا ہوتی ہے، وہاں سے ہمارے آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام کی ابتدا ہوتی ہے۔ خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ اللہ نے اپنے محبوب کو اختیارات عطا فرمائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صاحب امر و نہی ہیں۔ جس چیز کا حکم ارشاد فرما دیں تو منع کی مجال نہیں، جس چیز سے روک دیں تو کرنے کا جواز نہیں۔ ایک سچا عاشق رسول اپنے محبوب کے حکم کی بجا آوری کو دنیا و مافیا سے بہتر سمجھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور جو کچھ تمہیں رسول عطا فرمائیں وہ لو، اور جس سے منع فرمائیں باز رہو۔ اللہ نے اپنی محبت کا ذریعہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع و فرما برداری کو قرار دیا۔ قرآن مجید میں ایک اور مقام پر ارشاد ہے، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، یعنی اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ اے لوگو، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میرے فرما بردار بن جاؤ، اللہ تم سے محبت فرمائے گا۔ محبت نام ہے پسندیدہ چیز کی طرف میلان طبع کا۔ اگر یہ میلان شدت اختیار کر جائے تو عشق کہلاتا ہے۔ علماء کرام نے محبت کے 6 درجات ذکر فرمائے ہیں۔ پہلا رجحان، دوسرا میلان، تیسرا دلچسپی، چوتھا محبت، پانچواں عشق اور چھٹا جنون۔ صحابہ اکرام فنا فی اللہ اور فنا فی الرسول کے درجے پہ فائز تھے کہ جب حکم آتا تو بغیر حیل و حجت کے قبول فرماتے۔ کبھی آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع و فرما برداری سے پیچھے نہیں ہٹے۔ عاشق وہ ہوتا ہے جو محبوب کے رنگ میں رنگ جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی تعلیمات سے ایسے معاشرے کو تبدیل فرمایا جہاں عدل و انصاف، رحم دلی کا نام و نشان تک نہ تھا۔ یہ سب آپ کے حسن اخلاق کی بنا پر ہوا کہ جس نے پتھر مارا آپ نے اسے دعا دی، جانی دشمنوں کو معاف فرمایا۔ اللہ رب العزت جس کی قدرت کے آگے دنیا کی بڑی سے بڑی شے بھی چھوٹی ہے، وہ بلند شان والا رب بھی آپ کے اخلاق کو خلق عظیم فرماتا ہے۔ خلق انسان کی وہ جبلی و طبعی صفات ہیں جن کا ادراک بصیرت سے کیا جاتا ہے۔ اخلاق حسنہ کا پہلو فقط یہ نہیں کہ ہم کسی سے اچھی طرح گفتگو کریں، بلکہ اس کا مفہوم بہت وسیع ہے۔ معاف کرنا، عطا کرنا، کسی کا غم محسوس کرنا، ضرورت کو سمجھنا، وقت پر فوراً کام آنا، سب اخلاق حسنہ میں داخل ہیں۔ لیکن افسوس ہمارا معاشرہ ان اچھائیوں سے دور ہوتا جا رہا ہے، جبکہ قرآن فرماتا ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ کی زندگی میں عمدہ نمونہ موجود ہے۔ آقا دو جہاں کو جہالت کے اندھیروں کو دور کرنے کے لیے بھیجا گیا۔
لیکن آج ہم انہی تاریکیوں میں ڈوبتے جا رہے ہیں۔ کہیں وراثت کے جھگڑے ہیں، کوئی کسی کا پیسہ واپس نہیں کرتا، بے حیائی عام ہوتی جا رہی ہے، نئی نسل اپنے اسلاف کی سیرت سے ناواقف ہے، عدم برداشت بڑھ گیا ہے، درس قرآن میں آنے والوں کی تعداد پہلے جیسی نہیں رہی، شادی بیاہ میں رقص و سرور کی محافل عام ہیں، کسی کی نعمت سے حسد کرنا، دوسرے کی ترقی برداشت نہ کرنا، پیچھے رہتے ہوئے کسی کے خلاف خاموش کارروائی کرنا، کسی کو بدنام کرنا، یہ سب دور جہالت کی عکاسی کرتا ہے۔ ربیع الاول میں فقط چند چیزوں کے اہتمام سے عشق رسول کے تقاضے پورے نہیں ہوتے، بلکہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت و سنت پر عمل، امر بالمعروف و نہی عن المنکر سے معاشرے میں حقیقی تبدیلی آئے گی۔ لہٰذا ربیع الاول کی آمد پر ہمیں مزید اہتمام کی ضرورت ہے اور وہ مادی اشیاء کے علاوہ باطنی احوال کو سنوارنا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس ماہ مبارک کی برکتوں سے بہرمند فرمائے اور ہمارے قلبی احوال میں مثبت تبدیلی واقع ہو، آمین۔ اشاعت دین ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، لہٰذا اس پیغام کو عام کریں۔